اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت اس سیشن میں ڈسکشن کریں گے دا فیڈرل کورٹ سے متعلق کہ یہ کس طرح سے بنائی گئی، اس کی کمپوزیشن کیا تھی اور اس کی جورسڈکشن اینڈ آلسو دا کوالیفیکیشن آف دا ججز. تو بیٹا سیکشن 200 کے تحت فیڈرل کورٹ برٹش انڈیا کے لیے فرسٹ ٹائم بنائی گئی، جس کی کمپوزیشن میں ایک چیف جسٹس آف انڈیا اور میکسیمم 6 ججز رکھے گئے تھے. ان کی اپوائنٹمنٹ ہز میجسٹی یعنی کہ کنگ کے پاس اختیار تھا ان کو اپوائنٹ کرنے کا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی پروین رکھی گئی تھی کہ میجسٹی اس کے ججز کی تعداد کو بڑھا بھی سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ تھی کہ فیڈرل لیجسلیچر گورنر کو ایک ایڈریس دے جو کہ کنگ کے آگے پھر سبمٹ کیا جائے کہ جناب ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے، اور پھر جب میجسٹی اس کی اپروول دے دیتا ہے تو ججز کی تعداد بڑھائی جا سکتی تھی. ایج آف ریٹائرمنٹ فیڈرل کورٹ کے ججز کے لیے 65 ایئرس رکھی گئی تھی. تھوڑا چیف جسٹس آف انڈیا کے لیے کوالیفیکیشن تھی کہ یا تو وہ بیرسٹر رہا ہو، یا ممبر آف کلٹی آف ایڈوکیٹس آف اسکاٹ لینڈ رہا ہو، یا برٹش انڈیا کی جو ہائی کورٹ ہے ان میں پلیڈر رہا ہو اور اس کی سٹینڈنگ یا اس کا تجربہ 15 ایئرس کا کم از کم ہونا چاہیے. اس طرح سے جو سمپل جج تھے ہائی کورٹ کے لیے، ان کے لیے کوالیفیکیشن تھی نمبر 1 پہ یا تو وہ برٹش انڈیا کی جو ہائی کورٹ ہے یا جو فیڈریٹڈ اسٹیٹ ہے، پرنسپل اسٹیٹ ہے جو کہ فیڈریشن میں شامل ہو جائے، اس میں وہ 5 سال تک ہائی کورٹ کے جج رہے ہوں، یا پھر بیرسٹر آف انگلینڈ یا ناردر آئرلینڈ کے اور ان کا تجربہ ادھر 10 سال کا ہونا چاہیے، یا پھر ممبر آف کلٹی آف ایڈوکیٹس ان اسکاٹ لینڈ، ادھر بھی اسٹینڈنگ 10 ایئرس کی، یا پھر برٹش انڈیا کی ہائی کورٹ ہے یا فیڈریٹڈ اسٹیٹ کی جو ہائی کورٹ ہے، یا ان دونوں ہائی کورٹس کا اگر ان کا تجربہ ملا لیا جائے ایز اے پلیڈر تو وہ کم از کم 10 سال کا ہونا چاہیے. بیٹا گورنر جنرل کو ریزائن دے کر یہ ججز کسی بھی وقت اپنے عہدے کو چھوڑ سکتے تھے. اس کے علاوہ اگر انہیں ریموو کرنا ہے تو پھر ہز میجسٹی یعنی کہ کراؤن نے جوڈیشل کمیٹی آف دا پریوی کونسل جو برٹش کی تھی اس کو ایک ریفرنس بھیجنا تھا. ان کے لیے وجوہات کیا کیا ہو سکتی تھی؟ مس بیہیویئر اور انفرمٹی آف مائنڈ اور باڈی، یعنی کہ ان کی ذہنی یا جسمانی قابلیت نہیں رہی ہے کہ وہ اس عہدے کی صلاحیت و عہدہ برا ہو سکے. مس بیہیویئر سے یہ مراد ہے کہ جج کوئی بھی ایسا کام کرے جو کہ ان بیکمنگ آف دا جج کا جو کنڈکٹ ہے اس لحاظ سے وہ بن جائے تو اس کو بھی مس بیہیویئر سمجھا جائے گا، اور اس بنا کے اوپر اگر پریوی کونسل اس کی منظوری دے دے تو ان کو ریموو کیا جا سکتا تھا. بیٹا 3 قسم کی جورسڈکشن تھی اس فیڈرل کورٹ کی اس ایکٹ کے تحت: اوریجنل، ایپلیٹ اینڈ ایڈوائزری. اوریجنل سیکشن 204 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ڈسپیوٹ جو یہ پارٹیز اس ڈسپیوٹ کی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ اس قسم کی ہوں، نمبر آف دا فیڈریشن جس طرح یہ اس ایکٹ کے تحت فیڈریشن آف برٹش انڈیا بنائی گئی، یا پھر برٹش انڈیا کے کوئی بھی پروونسز تھے، یا کوئی فیڈریٹڈ اسٹیٹ ہے اگر تو پارٹی اگر جیسا فیڈریشن اور فیڈریٹڈ اسٹیٹ ہے، یا پروونس اور پروونس ہے، یا پروونس یا فیڈریشن ہے، تو اس قسم کے تنازعات میں اوریجنل جورسڈکشن تھی فیڈرل کورٹ کی. لیکن ساتھ ہی شرط یہ تھی کہ جو کوسچن ادھر ارائز ہو اس ڈسپیوٹ کے درمیان پہ وہ فیکٹ اور لا کا ہو کوسچن بے شک، لیکن اس کوسچن پہ ڈیپینڈ کرتا ہو ایک لیگل رائٹ. کس لحاظ سے کہ آیا وہ ایگزسٹ لیگل رائٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا دائرہ کار ایکسٹینڈ کیا ہے. لیکن جہاں پر برٹش اسٹیٹ ڈسپیوٹ کی پارٹی ہے تو وہاں پہ فیڈرل کورٹ کو جو اوریجنل جورسڈکشن حاصل نہیں تھی. یا پھر جب ایگریمنٹ کو کیا گیا ہے فیڈریٹڈ اسٹیٹ اور برٹش انڈیا کے درمیان میں، اور اس ایگریمنٹ میں باقاعدہ طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ فیڈرل کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن
اس ڈسپیوٹ میں ایکسٹینڈ نہیں پائی جاتی، تو ان دونوں صورتوں میں فیڈرل کورٹ کے پاس پھر اوریجنل جورسڈکشن نہیں رہتی تھی. لیکن جو فرسٹ لمیٹیشن ہے جہاں پہ برٹش اسٹیٹ پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ ہے، اس کے والے سے 3 ایکسیپشنز بھی ہمیں ملتے ہیں. نمبر 1 کہ بے شک اسٹیٹ پارٹی ہے اس ڈسپیوٹ میں، لیکن جو ڈسپیوٹ ریلیٹ کر رہا ہے وہ انٹرپریٹیشن آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا، یا کوئی آرڈر ہے جو کہ کونسل آف منسٹر نے اس کے انڈر پاس کیا ہے اس سے ریلیونٹ ہے، یا پھر اگر مسئلہ ہے کہ دائرہ کار کیا ہے لیجسلیٹو یا ایگزیکٹو اتھارٹی جو کہ فیڈریشن میں رکھی گئی ہے، وہی اس انسٹرومنٹ آف اسیشن جس کے تحت وہ اسٹیٹ برٹش انڈیا میں شامل ہوئی تھی اس لحاظ سے. دوسری ایکسیپشن بیٹا اس میں یہ تھی کہ پارٹ 6 جو ہے اس ایکٹ کا، جس میں ایڈمنسٹریٹو ریلیشن بٹوین فیڈریشن پروونسز اور اسٹیٹ ان کی تقسیم کی گئی تھی، اس کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ بنا ہوا ہے، ڈسپیوٹ اس سے ریلیز کر رہا ہے، اور اس میں دونوں لحاظ سے کہ فیڈریشن کی ایگزیکٹو پاور، ایڈمنسٹریشن پاور جو ایگزیکٹو پاور ہے، تو فیڈرل لیجسلیچر کی جو ایگزیکٹو پاور ہے اس میں کوئی مسئلہ تھا، یا پھر فیڈرل لیجسلیچر کی لیجسلیٹو پاور ہے کہ اس اسٹیٹ کے لیے لاز بنانے کا کیا کیا اختیار ہے. تو اس میٹر میں بھی پھر فیڈرل کورٹ کی جورسڈکشن اوریجنل رہتی تھی. نمبر 3 پہ یہ تھے کہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے انڈین اسٹیٹس میں کراؤن کے فنکشن کے لحاظ سے، جس کی اپروول مجسٹری کے ریپرزینٹیٹیو نے دی ہوئی ہے، اسٹیٹ کے درمیان میں یا فیڈریشن کے درمیان میں یا کسی بھی پروونس آف برٹش انڈیا کے درمیان میں اور اس فیڈریٹڈ اسٹیٹ کے درمیان میں، یا انڈین اسٹیٹ کے درمیان میں، جو کہ تاج برطانیہ کے ماتحت تو تھی لیکن فیڈریشن آف برٹش انڈیا کا حصہ وہ نہیں تھی. اور اس میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس انڈین اسٹیٹ کا، پرنسلی اسٹیٹ کا، فیڈریشن کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ یا پروونس کے ساتھ، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس ایگریمنٹ کے تحت کوئی تنازع ابھرتا ہے تو اس میں فیڈرل کورٹ کو جورسڈکشن حاصل ہوگی. نیکسٹ بیٹا یہ فیڈرل کورٹ کی ایپلیٹ جورسڈکشن بھی تھی جو کہ ہمیں سیکشن 205 میں ملتی ہے، کہ جو ہائی کورٹ ہے برٹش انڈیا میں اس کی کسی بھی ججمنٹ، ڈکری یا فائنل آرڈر کے خلاف اپیل میں جایا جا سکتا ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہ تھی کہ ہائی کورٹ جب وہ ججمنٹ، ڈکری یا فائنل آرڈر کرے تو وہ سرٹیفائی کرے کہ جناب یہ جو میں نے فیصلہ ججمنٹ دی ہے یا ڈکری دی ہے اس میں کوسچن آف لا انوالو تھا، اور کوسچن آف لا کس کی انٹرپریٹیشن سے متعلق تھا، یہ دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 یا کوئی بھی آرڈر جو کہ کونسل آف منسٹرز نے اس کے تحت کیا ہے اس ایکٹ کے تحت، تب وہ ایپلیٹ جورسڈکشن میں جا سکتی تھی پارٹی اس فیصلے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف. دوسرے نمبر پہ بیٹا فیڈریٹڈ اسٹیٹ اگر جس نے جوائن کیا ہے برٹش انڈیا کو، اس کی ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہے اور اس میں پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ کوسچن آف لا کو رانگلی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، اور وہ جو کوسچن آف لا تھا وہ انٹرپریٹیشن آف دس ایکٹ 1935 یا آرڈر ان کونسل کا جو اس کے خلاف، اس کے متعلق تھا. اور یا پھر اگر دائرہ کار کے جو فیڈریشن میں لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو اتھارٹی ویسٹ کی گئی ہے انسٹرومنٹ آف اسیشن کے تحت، اس میں اس کی کیا اتھارٹی ہے اس سے متعلق اگر وہ کوسچن تھا دائرہ کار کے متعلق، تب بھی ہائی کورٹ میں جایا جا سکتا، تب بھی فیڈرل کورٹ میں جا سکتا ہائی کورٹ کے فیڈریٹڈ اسٹیٹ کے فیصلے کے خلاف. اور جو کہ ایگریمنٹ ہم دیکھ چکے ہیں ایڈمنسٹریٹو ڈویژن آف پاورز بٹوین فیڈریشن، اسٹیٹ اینڈ پروونسز، جو پارٹ 6 آف دا ایکٹ میں بیان کیا گیا ہے اس سے متعلق وہ تھا. تو مین فیڈرل لیجسلیٹو کی کیا ایکسٹینٹ اتھارٹی ہے اس انسٹرومنٹ آف اسیشن میں، یا کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے جو پاسٹ 6 آف دا برٹش گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت بنایا گیا ہے. تو یہ دوسری تھی اس کی، یہ 207 سیکشن میں آپ کو مل جائے گی. پھر بیٹا سیکشن 206 کے تحت فیڈرل کورٹ کی جورسڈکشن سول کیسز کی حد میں تھی کہ برٹش انڈیا کی ہائی کورٹ نے کچھ سول کورٹ کے فیصلے کرتے ہوئے ججمنٹ، ڈکری یا فائنل آرڈر پاس کیا ہے جس میں 50,000 کی رقم کا سبجیکٹ میٹر تھا یا اس سے زیادہ، تب وہ آگے
फेडरल कोर्ट में मामला जाया जा सकता था, या क्योंकि फेडरल लेजिस्लेचर को इस प्रोविजन के तहत दिया गया था इख्तियार कि वो और मामलात में भी फेडरल कोर्ट की एपलेट जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन उस पर हद फिर क्या थी कि कम अज कम मामला फिर 15,000 से कम नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर 15,000 या उससे ज्यादा का हो, और फेडरल एक्ट के तहत जुरिसडिक्शन फेडरल कोर्ट की एपलेट जुरिसडिक्शन कायम कर दी गई हो। या बेटा लास्टली, अगर फेडरल कोर्ट स्पेशल लीव टू अपील करने की इजाजत दे दे प्रिलिमिनरी हियरिंग के बाद, तब भी वो सिविल मैटर में फेडरल कोर्ट के पास अपील में जाया जा सकता था। बेटा सेक्शन 213 के तहत गवर्नर जनरल को ये सवाबदीदी इख्तियार दिया गया था कि जहाँ पे वो समझता है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है और क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी हैसियत क्या है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, कि उस क्वेश्चन ऑफ लॉ से पब्लिक जो है उसको फर्क पड़ता है, तो उस मैटर को वो फिर फेडरल कोर्ट को कंसिडरेशन के हवाले से भेज सकती थी। तो फेडरल कोर्ट उसको गौर करके दोबारा गवर्नर जनरल को रिपोर्ट बैक कर सकती थी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में। तो बेटा सबसे हाईएस्ट फोरम ब्रिटिश इंडिया के लिहाज से फेडरल कोर्ट नहीं था, क्योंकि फेडरल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो कि उसने अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में दिया हुआ है, या लीव ऑफ द फेडरल कोर्ट से उसने कोई फैसला दिया हुआ है, ठीक है, या मजिस्ट्री ऑफ काउंसिल अगर इजाजत दे दे किसी मामले में, तो वो प्रीवी काउंसिल जिसे मैजेस्टी इन काउंसिल भी कहते हैं, तो सेक्शन 208 के तहत फेडरल कोर्ट के इन 3 मामलात में फैसले अगर डील करते हैं तो उसको अपील में जाया जा सकता है मैजेस्ट्री काउंसिल में। तो बेटा ये मेन प्रोविजंस थी इसके लिहाज से। इसके अलावा हमें डेलीगेटेड पावर, रूल्स बनाने के लिए जजेस की सैलरी क्या होनी चाहिए, इस तरह के सारे मामला के तहत प्रोविजन मिलती हैं, लेकिन इस हद तक हमने डिस्कशन रखी है। बाकी इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर सेशन में हम देख लेंगे और कोई मुतलका बात है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।